السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کراچی کے بارے میں یہ خبریں آئیں کہ کراچی میں ایک خطرناک قسم کا سمندری طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے یا آ سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں، اور وہ بہت زیادہ تباہی بھی ساحلی علاقوں کے اندر پھیلا سکتا ہے۔ جب یہ خبر آئی تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کراچی کے بہت سے لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ کراچی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، جن کا مزار بھی وہاں پہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہمیں بچا لیں گے کوئی بھی طوفان ہوگا، اور یہ بڑی مت ہے وہاں پہ کہ کوئی بھی طوفان آئے گا تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو آئیے کچھ سینگز جو لوگوں نے مشہور کی اس حوالے سے وہ سنیے، یعنی لوگوں کی رائے سنیے اس کے بارے میں، جو لوگوں نے شرکیہ یہ چیز مشہور کی ہوئی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی ان کو بچائیں گے طوفانوں سے۔ طغیانی یہ سمندر میں کیوں بہے کراچی، جب اس کے پاس باہیں عبداللہ شاہ غازی۔ کیا لگتا ہے اس بار آئے گا طوفان؟ مشکل ہے۔ کیوں؟ کراچی ہے کیوں نہیں آ سکتا؟ باباؤں کی نظر ہے، عبداللہ شاہ غازی کی نظر ہے، یہاں نہیں آ سکتا، یہ ٹل جاتے ہیں، بڑے بڑے طوفان ٹل جاتے ہیں یہاں پر۔ دیکھا جائے تو کوئی طوفان ہے نہیں، کیونکہ یہ کراچی ہے اور یہاں پہ ہمارے اللہ کے ولی بزرگوں کا سایہ ہے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کی بجائے ان لوگوں کو جن کو یہ بزرگ کہتے ہیں، یا وہ بزرگ تھے، یہ تو فیصلہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ بزرگ تھے یا کس لیول کے تھے۔ بہرحال ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان بزرگوں کے نام کے اوپر، کیا یہ ان کی تعلیم تھی کہ وہ یہ کلیم کر کے جائیں کہ جب ہم مر جائیں اور ہماری قبریں بن جائیں تو ان قبروں سے ہم آپ کو کراچی والوں بچائیں گے؟ ہمیں کوئی ایسی قرآن پاک کی آیت، کوئی حدیث، نبی علیہ السلام کی سنت سے کوئی چیز ایسی آپ کو دکھا دے کوئی بندہ، ہم بھی تاکہ اس کو مان لیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں تو ہم کفار مکہ کو بھی جب دیکھیں تو وہ ان سے، یعنی آج جو سو کالڈ مسلمز ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے تو اچھے عقیدے ان کے تھے کہ وہ جس وقت کشتی میں بیٹھتے تھے، پھنستے تھے، تو وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، یعنی وہ جب سمندر یا دریا اس طرح کی جگہوں پہ ان کو کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی تھی بقول ان کفار مکہ کے، صرف ایک خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن یہاں آج کا مسلمان ان سے بھی ایک سٹیپ نیچے گر گیا ہے کہ اب جن کے نام پہ پروٹیکشن دیکھ رہے ہیں وہ مر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا، اور پھر بھی یہ ان کو لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جب ہم دیکھیں سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو اس وقت کفار مکہ جو یہ کام کرتے تھے کہ خالص اللہ کو بھی پکارتے تھے پانی کے اندر یا کشتی کے اندر، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اعلیٰ حضرت جو بریلوی ہیں، یعنی بریلوی ہی اس طرح کے گھٹیا عقائد رکھتے ہیں، انہی کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سوچئے کہ وہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا واضح فرمایا کہ جب ان کو خشکی پہ اللہ تعالیٰ بچا کے لے آتا ہے کشتی کے اندر تو خالص اللہ کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں، جب خشکی پہ آ جاتے ہیں یعنی کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی پانی ان کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ آیت اگر ہم کسی بریلوی کے سامنے یا قبر پرست کے سامنے یا مزار پرست کے سامنے پڑھیں، وہ کہیں گے یہ کفار مکہ کے لیے تھی، تو بھائی ہم آپ کو فوری ترمذی کی ایک روایت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، لیکن کن لوگوں کی، مسلمانوں کی شفاعت کرنی ہے، اس کے اندر بھی ایکسیپشن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا دی۔ یہ نہیں کہا کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے میں سب کی شفاعت کروں گا، نہیں، وہاں پہ یہ بات کہی کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جس نے شرک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا ہوگا، ٹھیک ہے،
تو آپ کی شفاعت، چاہے آپ مسلمان ہیں تو آپ کی شفاعت نبی علیہ السلام نہیں کریں گے، یا تو آپ کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ مسلمان ہو یا نہ ہو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی شفاعت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں یہ روایت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی علیہ السلام شفاعت بھی ان کی کریں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ایسے گھٹیا عقائد سے یا شرکیہ عقائد سے محفوظ کرے کہ وہ یہ آج طے کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب ہمیں تو عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، اللہ کے ولی ہیں اور یہ اللہ کا وسیلہ ہمیں بچا لے گا، جبکہ عبداللہ شاہ غازی نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے یا اہل بیت نے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں چھوڑی کہ آج ہم اس طرح کے قبر کے حوالے سے عقیدے رکھیں کہ جو بندہ صاحب قبر ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا طوفان سے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، یہ تو سمندر کا معاملہ ہے، کراچی کے اندر کچھ سال پہلے ہیٹ ویو سے سینکڑوں لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے، ان کو عبداللہ شاہ غازی نہیں بچا سکے۔ اسی طریقے سے کراچی کے اندر فسادات اور بم دھماکوں میں اور دیگر دہشت گردی کے اندر یا اور معاملات کے اندر، ٹارگٹ کلنگ کے اندر، چوریوں کے اندر ہزاروں لوگ اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کے عبداللہ شاہ غازی اس وقت کہاں تھے؟ کیا وہ صرف پانی کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی؟ تو آپ کے جو زمین والے خدا ہیں ان کی ڈیوٹی کہاں پہ تھی کہ ان کو سیو کر لیتے؟ تو اس لیے یہ جو آفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمندر یا اور معاملات کی طرف سے، ان سے آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اسی طریقے سے گھٹیا قسم کے عقائد رکھنے ہیں کہ آپ کو عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے اس سمندر کے طوفان سے، تو پھر جائیے آپ ہندوؤں کے ان ٹیمپلز کے اوپر جائیں، ان کے جگہوں پہ جائیں جہاں پہ لوگ چوہوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، چوہوں کو، سانپوں کو، ان چیزوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اپنی مرادیں بھی پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جائیے پھر ان سے بھی مانگیے، ان سے بھی آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی ظاہری طور پہ۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ شرک کر کے اپنی مراد پوری کرواتے ہیں یا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بے مراد رہ جاتے ہیں یا با مراد رہ جاتے ہیں، یا آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ دنیا ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں آخرت میں آپ شرک کرنے والے کلمہ گو مسلمان نکلتے ہیں یا پھر آپ توحید والے مسلمان نکلتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ لیکن بہرحال ہمیں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یا پھر قرآن پاک کے اندر کہ ہم آج یہ کہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کو اس طوفان سے بچا لیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کراچی والوں کو اس طوفان سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، تو ہماری تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا طوفان بھیجے کراچی کے اوپر کہ ایسے لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، اگر ان کے اندر آج کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس طرح کی شرکیہ عقائد سے روک سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔